چھوٹی چودھرائن پارٹ 27۔ ارم چودھری کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنا دل رافیل کو دے چکی ہے۔ اس کے جانے کا سنتے ہی وہ بے چین ہو گئی اور پہلی بار حویلی کا کوئی رہائشی ایک مزارے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ارم چودھری چادر میں لپٹی چھپاتی رافیل کے گھر آ گئی۔ زرکا اسے جانتی تھی، اس لیے اپنے گھر چودھری کی اولاد دیکھ کر بہت حیران ہوئی، لیکن جب ارم نے زرکا کو اعتماد میں لے کر رافیل کے بارے میں سب بتا دیا تو زرکا خوش ہو گئی کہ ارم چودھری اس کی بھابھی بننا چاہتی ہے۔ لیکن جب ارم نے رافیل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو زرکا نے بتایا کہ وہ تو صبح کی گاڑی سے ہی شہر چلا گیا۔ ارم کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور رافیل پر بہت غصہ آیا۔ بھلا اسے ملے بنا وہ کیسے ایسے جا سکتا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب عشق سر پر سوار ہوتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ارم چودھری کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی اور اس کی بدلتی حالت نے اس کی محبت کی چغلی حویلی کے مکینوں سے کر دی۔ لطیف بیگم نے اسے سوچوں میں گم کھوئی دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اکیلے میں پکڑ لیا۔ ماں تھی، بہت جلد ہی حقیقت بھی اگلوا لی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ چودھریوں کی بیٹی ایک کمین کے بیٹے کے عشق میں پڑ گئی ہے تو ان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے ارم کو ڈرایا دھمکایا اور اس کی حویلی سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ لیکن یہ بات چار دیواری میں بند رہنے والی نہیں تھی۔ لطیف بیگم نے جتنی کوشش کی اس بات کو چھپانے کی، اتنی ہی شدت سے یہ بات حویلی کے باہر تک پھیل گئی۔ لطیف بیگم نے مہرو بیگم کو پیغام بھیج دیا تھا کہ رافیل کو تب تک گاؤں واپس نہ آنے دے جب تک ارم کی شادی نہیں کر دی جاتی۔ دوسری طرف وہ ارم کے اچھے رشتے کی تلاش میں لگ گئیں۔ ارم ایک کمرے میں بند تھی جہاں فی الحال کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، جبکہ رافیل ان تمام باتوں سے بے خبر شہر میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے ارم چودھری کی یاد تو آتی، لیکن اپنی پڑھائی کو وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا، اس لیے وہ نہ جان پایا کہ ایک حسینہ اس کے عشق میں قید تنہائی کاٹ رہی ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاید یہ بات اتنی شدت اختیار نہ کرتی، لیکن ارم چودھری نے گھر سے بھاگنے کی جب کوشش کی اور پکڑی بھی گئی تو چودھری پہلی بار اس بات میں ملوث ہوا۔ چودھری عرفان کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ ارم چودھری جیسی 100 بیٹیوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اپنی عزت پہ حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارم چودھری خالد کے بیٹے رافیل کے عشق میں پاگل ہو رہی ہے تو چودھری غصے سے بے حال ہو گیا اور اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ رافیل کی ماں اور بہن کو اٹھا کر اس کے قبرستان والے فارم ہاؤس پر پہنچا دیا جائے۔ چودھری عرفان بد فطرت انسان نہیں تھا، لیکن نہ جانے بیٹی کے معاملے میں کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے جلاد بن گیا۔ اس نے مجاہدی کو بلا لیا۔ مجاہدی اس کا دست راست اور اس کے تمام غیر قانونی کاموں کا نہ صرف انچارج تھا بلکہ چودھری کی طاقت بھی تھا۔ مجاہدی کی عمر 30 سال تھی، لیکن لمبی مونچھوں اور لکھنے بالوں کی وجہ سے اس کی شخصیت بہت خوفناک دکھتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی بڑے بڑے اکڑ خانوں کا موت چھوٹ جاتا تھا، لیکن چودھری عرفان اسے صرف وہی کام دیتا تھا جس میں کسی کی جان لینی تھی۔ آج بھی جب وہ چودھری کے سامنے باادب کھڑا ہوا تو چودھری نے اسے ساری بات بتا دی اور اسے کہا کہ اسے اپنے طریقے سے حل کرو، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجاہدی کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اور جب چودھری نے اسے بتایا کہ لڑکے کی ماں اور بہن فارم ہاؤس پر پہنچ چکے ہیں تو مجاہدی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک گئی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ فارم ہاؤس کے ایک تاریک سے کمرے میں زرکا بند تھی اور ساتھ والے دوسرے کمرے میں نورین سر گھٹنوں میں دیے اور اس انجانی آفت سے بے خبر سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجاہدی رات کو فارم پر آیا اور اس سارے پہرے داروں کو خبردار رہنے کا کہہ کر خود زرکا والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ زرکا کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اس کے کچے بدن کی بو بنا سونگھے ہی محسوس کر چکا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ بھی کلیوں کو مسل کر خوش ہوتا تھا، خاص کر جب سامنے والی آگے سے مزاحمت کرتی تو اس کے اندر کے شیطان کو بہت لطف ملتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر گٹھڑی بنی زرکا پر پڑی۔
جو سمٹ کر اپنے آپ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاہدی کو خوف سے لرزتی زرقا بہت بھلی لگی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر زرقا کی خوشبو محسوس کرتے جب اس کی طرف بڑھا تو زرقا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ دیکھ چھوکری، تیرے بھائی نے حویلی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، جس کی قیمت تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنی عزت سے چکانی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جو میں کہتا ہوں کرتی جاؤ، ورنہ اگر مجھے زبردستی کرنی پڑی تو تم مجاہدی کو تو جانتی ہی ہو۔ مجاہدی نے زرقا کو خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو زرقا کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ مجھے جانے دو، میرے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا، تم لوگ ایسا مت کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ مجاہدی دانت نکال کر گاہوں سے نازک سی لرزتی زرقا کو دیکھ کر کہکا مار کر ہنسنے لگا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، جلدی سے کپڑے اتار اور بستر پہ آ جا، ایسا نہ ہو مجھے تیرے ہاتھ پیر باندھ کر وہ سب کرنا پڑے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ مجاہدی کی بات سن کر زرقا کو پہلی بار ادراک ہوا کہ اسے فارم ہاؤس کیوں لایا گیا ہے۔ مجاہدی جیسے جلاد کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ گئی۔ فوراً گڑ گڑاتی ہوئی مجاہدی کے قدموں میں گر گئی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، میں تو ابھی چھوٹی سی بچی ہوں اور میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو۔ مجاہدی نے بالوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ اوپر کر کے اس کے لرزتے ہونٹ کو دیکھ کر بولا، جتنے نخرے کرے گی مجھے اتنا ہی غصہ آئے گا، اور غصے میں کیا کیا کر جاتا ہوں مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو اور بستر پر چل کر کپڑے اتار دو، ورنہ میں نہ صرف تمہارے کپڑے پھاڑ دوں گا بلکہ اور بھی بہت کچھ پھٹ سکتا ہے تمہارا۔ مجاہدی کا یہ لہجہ کھردرا اور چہرے پر شیطانیت تھی۔ زرقا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اس خوفناک صورتحال کی تاب نہ لا سکی اور ہوش سے بیگانی ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ دوسری طرف ارم چودھری کو پتہ چل گیا تھا کہ رافیل کی ماں اور بہن کو چودھری نے مجاہدی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مجاہدی کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ بے بس تھی، وہ رافیل کی بہن اور ماں کو بچا نہیں سکتی تھی۔ البتہ اس نے ایک اور منصوبہ سوچ لیا تھا جو تھا تو بہت خطرناک، لیکن اگر پورا ہو جاتا تو حویلی کی بنیادیں ہل جاتیں۔ ارم چودھری نے کسی طرح رافیل کے دوست گلشن سے رابطہ کر لیا اور اسے اعتماد میں لے کر ساتھ دینے کے لیے راضی کر لیا۔ پہلا کام جو گلشن کو کرنا تھا وہ رافیل کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ گلشن نے بمشکل شہر کی حویلی کا نمبر حاصل کیا اور بہانے سے رافیل سے بات کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ رافیل کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو وہ پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سوچنے لگا، ایسے حالات میں شہر والی حویلی میں بھی اس کی جان کو خطرہ تھا، دوسری طرف بہن اور ماں کو بچانے کا بھی اسے کوئی چارہ کرنا تھا۔ ارم چودھری نے اپنا منصوبہ رافیل تک پہنچا دیا تھا، اب حالات کی کروٹ کا انتظار تھا۔ حالات نے کروٹ کھائی اور بہت تیزی سے کھائی۔ رافیل نے وقت ضائع کیے بنا فارم ہاؤس پر اپنے 3 دوستوں کے ساتھ دھاوا بول دیا۔